اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الحاقہ سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، وہ ہو جانے والی کیا ہے یا واقع ہونے والی کیا ہے؟ ملحاقہ، وہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، وما اور کون سی چیز ادراک آپ کو بتائے ملحاقہ وہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کذبت جھٹلایا ثمود قوم ثمود نے، وعاد اور عاد نے، بالقاریہ اس کھڑکھڑانے والی چیز کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فاما تو بہرحال سمود قوم ثمود، فاہلکوا وہ ہلاک کی گئی، بالطاغیہ ایک چیخ کے ذریعے یا آواز کے ذریعے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وَأَمَّا اور بہرحال عاد فَأُهْلِكُوا وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ ایک ہوا کے ذریعے، صرصر جو بہت ہی ٹھنڈی تھی، اور عاتیہ کا معنی تیز۔ بہرحال عاد وہ ایک ٹھنڈی تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا، سخرها اس کو مسلط کیا، اس ہوا کو مسلط کیا، علیہم ان پر 7 لیال راتیں، و8 اور 8 ایام دن، حسوما مسلسل، فتری القوم تو دیکھے گا قوم کو، فیہا اس میں، صرعا گری ہوئی، پچھاڑی ہوئی، کانہم گویا کہ وہ اعجازو تنے ہیں، نخل کھجور کے، خاویہ کھوکھلے۔ اللہ نے اس ہوا کو ان پر یعنی قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط فرمایا، اور مسلسل چلتی رہی، تو قوم کو ان میں اس ہوا میں دیکھے گا کہ پچھڑی ہوئی تھی، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، فہل تو کیا، ترا تم دیکھتا ہے، لہم ان کے لیے، من کوئی باقی رہنے والا، کیا تجھے ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، وجاء اور آیا فرعون ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطیہ گناہ کرتے ہوئے۔ فرعون اور اس سے پہلے جو لوگ تھے اور الٹی ہوئی بستیوں والے یہ غلطیاں کرتے ہوئے آئے یا غلطیاں کرتے رہے۔ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ، فعصوا انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربهم اپنے رب کے رسول کی، فاخذهم تو اس نے ان کو پکڑ لیا، اخذۃ رابیہ سخت پکڑ کے ذریعے۔ تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کے رب نے ان کو سخت پکڑ کے ذریعے پکڑ لیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، انا بے شک ہم نے، لما جب طغى ابلا، الماء پانی، حملناکم تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، لنجعلها تاکہ اس واقعے کو ہم کریں، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ نصیحت، یادگار، وتعیھا اور اس کو محفوظ رکھیں، اذن واعیہ محفوظ کرنے والے کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا پھر جب نفخہ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، نفخۃ واحدہ ایک ہی بار پھونکنا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، وحملت اور اٹھائی جائے گی، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا پھر وہ کوٹ دیے جائیں گے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، دکۃ واحدہ ایک ہی بار ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، فیومئذ تو اس دن، وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، وانشقت اور پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فہی تو وہ، یومئذ اس دن، واہیہ بالکل بودا نکارا ہوگا، والملک علی ارجائہا، والملک اور فرشتے علی ارجائہا اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے،
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ اور اٹھائیں گے عرش ربک آپ کے رب کا عرش فوقہم اپنے اوپر یومئذ اس دن ثمانیہ 8 یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ یومئذ اس دن تعرضون سامنے کیے جاؤ گے تم سامنے کیے جاؤ گے یا تم پیش کیے جاؤ گے لا تخفى چھپی نہ رہے گی منکم تمہاری کوئی خافیہ چھپی ہوئی بات فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ فَأَمَّا تو بہرحال من اوتیہ جس کو دیا جائے کتابہ اس کا نام اعمال بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں فیقول وہ تو کہے گا ہاؤم آؤ اقرؤ پڑھ لو کتابیہ میری کتاب یا میرا لکھا ہوا تو جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ آؤ میرا لکھا ہوا پڑھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ انی بے شک میں نے ظننت یقین کر رکھا تھا خیال کر رکھا تھا انی بے شک میں ملاقن یا ملاقن مجھے ملے گا حسابیہ میرا حساب فہو فی عیشۃ راضیہ فہیا تو وہ فی عیشۃ زندگی میں ہوگا راضیہ خوشی کی تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ فی جنت باغ میں عالیہ اونچے قطوفہا دانیہ قطوفہا اس کا میوہ دانیہ جھکا ہوا ہوگا یا قریب ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کلو کھاؤ واشربوا اور پیو ہنیئا خوشی سے یا فراخی سے وسعت سے بما اسلفتم اس کی وجہ سے جو تم نے پہلے کیے فی الایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں یا گزشتہ زمانے میں کھاؤ اور پیو اچھے طریقے سے یا عمدہ طریقے سے یا خوشی سے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجے تھے تو یہ سورۃ الحاقہ ہے اور یہ مکی صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک نام بیان فرمایا وہ ہے حاقہ قیامت کے دن کے بہت سے نام ایک حاقہ بھی ہے قاریہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پر حق چیز واقع ہونے والی چیز کیا ہے آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے پھر فرمایا کہ آپ کو کون بتائے کہ وہ کیا ہے یعنی بہت بڑی چیز ہے قیامت کا آنا یقینی ہے اور جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کی بنیادی دعوت 3 چیزوں کی تھی نمبر 1 توحید کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور ایک ہے اور نمبر 2 رسالت یعنی وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا سب انبیاء پر ایمان لانا اور نمبر 3 قیامت یعنی اس دنیا کے آخر میں ایسا دن آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام درہم پر ہم فرما دیں گے مردوں کو زندہ فرمائیں گے اور ان سے حساب لیں گے یہ 3 بنیادی عقائد ہیں اور قیامت تک ہر مسلمان کو ان 3 پر خاص طور سے ایمان لانا ضروری ہے پھر اس کے بعد فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ قوم ثمود اور قوم عاد نے قاریہ کو جھٹلایا جو چیز حق ہونے والی کھڑانے والی یعنی قیامت ہے اس کو انہوں نے جھٹلایا اور انکار کے قیامت نہیں ہے کہ جتنے بھی کافر تھے وہ قیامت کے منکر تھے قیامت کے قائل ہوتے پھر اعمال کی فکر کرتے کہ ہمارے اعمال و اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہمیں اپنے اعمال و اخلاق کا جواب دینا ہے جس انسان کو اپنے کام کا حساب اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے غلط کاموں سے بچتا ہے جسے احساس نہ ہو اور اسے فکر نہ ہو دل میں خیال نہ ہو کہ میں نے اس کام کا حساب دینا ہے تو وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کرتا پھر اس کے بعد اللہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ جو قوم ثمود تھی وہ سخت آواز کے ذریعے ہلاک کی گئی قرآن کریم میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم ثمود کے پاس صالح علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے تھے اور قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے تھے قوم عاد نے بھی نافرمانی کی ثمود نے بھی نافرمانی کی تو قوم ثمود نے یہ نافرمانی کی کہ تو ایمان نہیں لے کر آیا نمبر 2 انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ گابن اونٹنی نکالے چٹان پتھر سے ہم ایمان لے آئیں گے صالح علیہ السلام نے دعا کی اور وہ اونٹنی برآمد ہوئی اس نے بچہ بھی جنا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے پھر بھی ان کو چھوڑ دیا گیا پھر ان سے کہا کہ اللہ کی جو اونٹنی ہے اسے کچھ نہ کہنا تو ان میں سے ایک نافرمان اور فاسق فاجر نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو مسلط فرمایا ان دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کذبوا ثمود وعاد بالقاریہ قوم عاد اور قوم ثمود یہ ایک جگہ فرمایا پھر یہاں تفصیل سے فرمایا کہ
یہاں فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود تو ہلاک کی گئی طاغیہ کے ذریعے۔ طاغیہ کہتے ہیں زوردار آواز کو۔ جو ان پر سخت آواز آئی وہ دنیا کی تمام آوازوں کی حد سے باہر تھی اور سب سے زیادہ سخت ترین آواز تھی جس کو انسان کا دل و دماغ برداشت نہ کر سکا۔ قوم سمود کی نافرمانی حد سے بڑی تو اللہ پہ عذاب بھیجا اس سخت آواز کی صورت میں آیا کہ جس میں دنیا کی تمام بجلیوں کی کڑک، دنیا کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی تیز ترین ہوا بھیجی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہوا ان پر چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہوا بدھ کی صبح آندھی کی شکل میں شروع ہوئی تھی، دوسرے بدھ کی شام تک چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی، کوئی اس میں نہ بچا، جو کافر تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو پھر فرمایا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قوم عاد کے لوگ جب گرے تو وہ ایسے محسوس ہوتے جیسے بڑے بڑے درختوں کے تنے گرے ہوئے ہیں، انہیں قد بہت لمبے تھے، اونچے قد تھے، وہ طاقتور تھے، تو ہوا نے ان کو پچھاڑ کے اور گرا کے رکھ دیا، کھوکھلے تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تم کسی کو باقی دیکھتے ہو ان میں سے کوئی بچ گیا ہو؟ کوئی نہیں بچا۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھیر ہو گئے، عذاب کو برداشت نہ کر سکے، عذاب ان پر غالب آیا۔ تو اس میں ہر طاقتور کے لیے سبق ہے کہ جو بھی طاقتور نافرمان ہے طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ کا عذاب کس وقت بھی اس پر آ سکتا ہے۔ دنیا کے بے شمار طاقتوروں کے واقعات جب عذاب آیا تو ان کی ساری طاقتوں کو ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون اور اس سے پہلے جو لوگ نافرمان تھے اور الٹی ہوئی بستیوں والے قوم لوط کے لوگ تھے، یہ گناہ کرتے رہے، خطائیں غلطیاں کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ فعصوا رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کو سخت ترین گرفت کے ذریعے اللہ نے پکڑ لیا۔ تو اللہ رسول کی نافرمانی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ زندگی کے ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ کہاں ہم سے اللہ رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ صرف 1-2 عبادت کر کے خوش نہ بیٹھیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تسبیح تلاوت کرتے ہیں، ہم بے عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ ہر نافرمانی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی زمین سے ابلنے لگا تو ہم نے تم کشتی میں سوار کیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ ہمارے ابا اجداد جو بچ گئے تھے مسلمان تھے، ان کو اللہ نے کشتی میں سوار کیا۔ کیوں سوار کیا؟ جعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ اس واقعے کو ہم لوگوں کے لیے نصیحت بنائیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ فرمانبردار عذاب سے بچ جاتے ہیں اور نافرمان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وتعیھا اذن واعیہ، اسے محفوظ کرنے والے کان محفوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں جب سور میں پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سور سینگ کی طرح کوئی چیز ہے، اور قیامت کے دن اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور اس کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی رہے گی، اور 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ کہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفخہ صاعق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی اس نفخے اور سور پھونکنے سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین بسنے والے جن و انس تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اسی بے ہوشی کی حالت میں سب کو موت آ جائے گی۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ بعث کا معنی اٹھنا ہے۔ اس سور کے ذریعے اور اس پھونکنے کے ذریعے مردے پھر زندہ ہو کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو ان دو سور پھونکے جائیں گے، پہلے ایک اور نفخہ کا ذکر بھی ہے، اسے نفخہ فزع بتلایا گیا ہے، نفخہ صاعق، نفخہ بعث اور نفخہ فزع، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ نفخہ صاعق کو ہی نفخہ فزع بھی کہا گیا ہے۔ فزع کا معنی گھبراہٹ، پہلے اسے گھبراہٹ پیدا ہوگی اور پھر صاعق یعنی بے ہوشی طاری ہوگی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے رب کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آج 4 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور قیامت کے دن 8 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کو اٹھایا کیسے جاتا ہے، قرآن کریم اور حدیث میں کہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، بس اسی پر ایمان لانا چاہیے کہ جیسے اللہ کو معلوم ہے ویسے ہی ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ ویسے ہی اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دن تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہاری کوئی چیز اس سے اللہ سے مخفی نہ رہے گی، تم سے مخفی نہ رہے گی، اور ہر چیز سامنے آ جائے گی،
اور جن لوگوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ خوش ہوں گے، وہ کہیں گے آؤ میرا نام اعمال پڑھو۔ جس دنیا میں انسان کسی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے نمبر بتاتا ہے، رزلٹ دکھاتا پھرتا ہے، اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے اور کہیں گے انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب میرے سامنے آئے گا۔ تو من پسند زندگی میں ہوں گے، اونچے باغ میں ہوں گے، ان کے باغوں کے باغ کا میوہ جھکا ہوا ہوگا، قریب ہوگا، کہا جائے کہ تم کھاؤ اور خوشی سے پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان اعمال کی وجہ سے تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور ان کا بڑا دخل ہوگا۔ اگرچہ اصل تو اللہ کی مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہوگا، لیکن اعمال کو بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ کا فضل تو ہوگا، لیکن فضل کی نشانی عمل ہے کہ جو عمل کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا۔ اس لیے ہمیں حالات و واقعات پڑھ کے اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی ہر دم کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔